کوفہ کے اس ریگستان میں اب کوئی بظاہر یار و مددگار نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانسار ساتھی ایک ایک کر کے مارکہ حق و باطل میں شہید ہو چکے تھے، مگر آپ خیموں میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت زین العابدین تیغ حیدری ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، بخار سے جھلس رہے ہیں، نکاہت سے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں اور سارا بدن کانپ رہا ہے، مگر نانے پاک کی آن پر جان دینے کے لیے باپ سے شوق سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ باپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سہارا دیا اور فرمایا، بیٹا تم جانتے ہو کہ آج اس میدان کربلا میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارے سامنے جو کچھ بھی ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو، اگر پھر بھی تم مرنا چاہتے ہو تو جاؤ، اور تمہاری موت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل منتقل ہو جائے گی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تم شہید ہو گئے تو پھر ان سب کو مدینے کون پہنچائے گا؟ بیٹا تم زندہ رہو اور خدا تمہیں زندہ رکھے تاکہ تم دنیا کو بتا سکو کہ جب اس سے خطۂ ارضی پر فسق و فجور کے اندھیرے چھا جائیں اور اللہ کے بندوں کے سروں پر ملوکیت و امریت کی تلوار لٹک رہی ہو، تو اس وقت میرے باپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے بچوں کو قربان کر کے ملت اسلامیہ کو اسلام کی روح جمہوریت کی روشنی میں لایا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے بی بی شہربانو سے فرمایا، شہربانو میں تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے ایران کی شہزادی ہو کر بھی میرے فکر و فاقہ سے شکر کیا، تو نے ہر مصیبت میں میرا ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح دیا، اور پھر میری وجہ سے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میدان کربلا میں لٹا دی۔ تو نے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو نثار کیا، بھوک اور پیاس برداشت کی، تاریخ اس پر فخر کرے گی، میرے نانے کی امتی تیرے نام کو بوسہ دیں گے اور مسلمان عورتیں تیرے اس نام پر ناز کریں گی۔ اور پھر آپ نے اپنی بہن زینب کو گلے لگایا اور فرمایا، بہن میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر تیرا امتحان کل سے شروع ہوگا، کہیں بے صبری کر کے فیل نہ ہو جانا۔ اور بہن زینب، دنیا میں بھائیوں کے بہنیں ہوتی رہی ہیں اور ہوں گی، مگر تم جیسی صبر و پیکر کی بہن نہیں ہوں گی۔ تو نے مدینہ پاک کی گلیوں سے لے کر کوفہ کی اس تپتے ہوئے ریگستان تک جس ہمت و استقلال کے ساتھ اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور پھر نانے پاک کی شریعت کی آن کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دی اور اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امن و محمد قربان کر دیا، دنیا کی بہنیں تیرے اس عمل پر قیامت تک آنسو بہاتی رہیں گی۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کا منہ میدان کی طرف کیا اور چلنے کا حکم دیا، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار گھوڑے کو چلاتے مگر وہ حرکت میں نہ آتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، گھوڑا میدان کی طرف کیوں نہیں جا رہا، کہیں میں اس امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا۔ گھوڑے نے گردن اوپر اٹھائی اور زبان حال سے اپنے سوار کو کچھ سمجھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، دیکھا تو بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی امن و محمد قربان ہوئے تم نے صبر کیا، قاسم و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نثار ہوئے تم نے شکر کیا، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوا تو تم نے فریاد نہ کی، علی اصغر نے دم توڑا تم نے حوصلہ نہ ہارا، مگر اب میں جا رہا ہوں تو تم رو رہی ہو۔ اور بی بی سکینہ نے فرمایا، ابا جی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون پھیرے گا، میں روؤں گی تو چپ کون کرائے گا، مجھے مدینے کون پہنچائے گا، بابا میں روتی مر جاؤں گی، ٹھوکریں کھاتی پھروں گی، ابا جان آپ کے بعد مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا، مجھے سینے سے کون لگائے گا اور اپنی گود میں کون بٹھائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو دلاسا دیا اور فرمایا، تم صابر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہو، صبر کرو، شہربانو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھے گی، اور پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دے گی، جاؤ خیمے میں آرام کرو، تمہارا خدا حافظ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چشم و زدن میں لشکر یزید کے سامنے جا پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک بھی اس نظریے پر قائم رہے
کہ دین فطرت کی پاسبانی اور حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا مومن کی معراج ہے، اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ کر بھی سمجھتے تھے کہ میں اپنا ایک اہم فرض ادا کر رہا ہوں اور اپنے خون کو اپنے نانا کی امت کے لیے تلاشی حق کے ہر قدم پر نشانہ راہ بنا رہا ہوں۔ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا گیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آتا گیا، مگر لشکر یزید کے اس خطرناک گھیرے میں بھی سیدہ کا لال پورے عزم و استقلال اور ثابت قدمی سے ڈٹا ہوا تھا، اور آپ کی تلوار جدھر بھی جاتی گرتی صفوں کی صفیں الٹ جاتی۔ آخر کار کھولی نے ایک تیر چلایا جو امام پاک کی پیشانی میں لگا۔ آپ کو چکر آ گیا۔ کھولی نے سمجھا کہ زخم کاری ہے، دوڑ کر سامنے آیا، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ زخمی شیر اور بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے شیر نے اور ہاشمی کچھار کے شیر نے آپ نے عمر بن سعد کو آتا دیکھا تو ڈانٹ کر فرمایا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، کمینے بدبخت، پیچھے ہٹ جا۔ وہ شمر سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اب وقت ہے، ہمت کرو اور اپنے دستے کو لے کر ٹوٹ پڑو۔ شمر نے اپنے 100 سواروں کے دستے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرگاہ میں لے گیا، مگر اس شیر خدا کے شیر نے ان تمام کو بھی فنا کر دیا، اور شاید اس مارکہ حق و باطل کا فیصلہ قیامت تک بھی نہ ہوتا کہ شمر نے مکر کی چال چلی اور بلند آواز سے پکارا، وہ دیکھو بائی کی محبت۔ زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ حضرت حسین نے پلٹ کر دیکھا تو زرع بن شارق نے برچھے کا وار کیا، جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے زرع کو حملے کا جواب دینا چاہا، مگر نکاحت سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا۔ گھوڑے نے جب سمجھا کہ میرا سوار زین سے فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑے ہی ادب سے گھٹنے ٹیک دیے، اور اپنے جسم پر 72 زخم کھانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ آپ فرش پر گرے تو قولی آگے بڑھا اور سر قلم کرنا چاہا، مگر امام حسین کی ہیبت اور حیدری کے جلال سے رعب سے لرز کر زمین پر گر پڑا۔ پھر شمر العین آگے بڑھا اور آپ کے سینے مبارک پر سوار ہو گیا۔ جمعہ کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ شمر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کے سینے پر سوار تھا۔ امام حسین نے پوچھا کون سا وقت ہے؟ شمر العین نے جواب دیا جمعہ کی اذانیں ہونے والی ہے۔ جگر بطول نے فرمایا کہ خدا کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ، میں بارگاہ الہی میں 2 فرض ادا کر لوں۔ ان سے وضو تو کر ہی چکے تھے، قبلہ رخ ہو گئے اور تہہ خنجر میں بھی 2 رکعت نماز ادا کر گئے، اور پھر ادھر کوفہ کے ریگستان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اور ادھر شمر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کے گلے پر خنجر چلایا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ذبح عظیم کی عملی تفسیر بن گئی۔